بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد فقال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عائشة لو شئت لسارت معي جبال الذهب جاءني ملك وإن حجزته لتساوي الكعبة وقال إن ربك يقرأ عليك السلام ويقول إن شئت نبيا عبدا وإن شئت نبيا ملكا فنظرت إلى جبريل فأشار إلي أن ضع نفسك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ ایک معمولی اور ایک ادنا مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ اولین اور آخرین میں صرف اور صرف سرکار دو عالم رحمت للعالمین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ہستی ہیں جن کے کمالات کو، جن کی عظمت کو، جن کے اوصاف حمیدہ کو، جن کی مبارک زندگی کو آپ کی تشریف آوری سے صدیوں پہلے بیان کر دیا گیا۔ ابھی آپ تشریف نہیں لائے، ابھی آپ کے دنیا میں آنے میں صدیوں، کئی سو سال باقی تھے کہ اللہ پاک نے انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات پر بھی اور ملائکہ کے سامنے بھی رسول پاک علیہ السلام کی سیرت کو بیان فرمایا۔ اس کے بعد تمام مصنفین اپنی تصانیف کے اندر، شعراء اپنے اشعار کے اندر، خطباء اپنے خطبوں کے اندر، واعظین اپنے وعظوں کے اندر، مصلحین اپنی اصلاح کی کوششوں اور محنتوں کے اندر پورا زور خرچ کرتے رہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کرنے میں۔ حقیقت یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل سیرت بیان نہیں کی جا سکتی۔ مسلم شریف کے اندر ہے، حضرت سعد بن ہشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے سوال فرماتے ہیں کہ اماں جان، رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کے بارے میں فرمائیے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کان خلقہ القرآن۔ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی پورا قرآن ہے۔ سب سے بہترین انداز، سب سے زیادہ جامع طریقے سے اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو بیان کیا گیا ہے تو قرآن پاک میں بیان کیا گیا۔ اگر ہم قرآن پاک کو پڑھتے ہیں، شروع سے لے کر اخیر تک پہنچ جاتے ہیں، ہمیں ایک آیت شریفہ کے اندر بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت نہیں ملتی۔ آپ کس تاریخ میں پیدا ہوئے،
مہینہ کون سا تھا، سال کون سا تھا، جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے تھے کیا ہوا تھا دنیا کے اندر، کہ کسریٰ کے کنگرے گر گئے تھے، آتش کدہ بجھ گیا تھا، یہ چیزیں قرآن کے اندر بیان نہیں کی گئیں۔ یہاں تک کہ رسول پاک علیہ السلام کے معجزات جو بہت اہم قسم کا سیرت کا باب ہیں، پورے قرآن کے اندر صرف ایک معجزہ ذکر کیا گیا، ان اقتربت الساعۃ وانشق القمر، کہ چاند دو ٹکڑے ہوا۔ کسی اور معجزے کو قرآن میں ذکر بھی نہیں کیا گیا، اس لیے کہ معجزات دلیل نبوت ہیں۔ قرآن مقاصد نبوت کو بیان کرتا ہے۔ فرق ہے دلیل نبوت اور مقصد نبوت کے اندر۔ مقصد نبوت کو جو اختیار کرے گا وہ کامیاب ہوگا، دلیل نبوت دیکھنے والا کامیاب نہیں ہوا کرتا۔ چاند دو ٹکڑے کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو جہل نے بھی دیکھا، معجزہ دیکھا ابو جہل نے۔ ابو جہل کو کچھ نہیں ملنا اس معجزے کے دیکھنے سے۔ دلائل نبوت کو قرآن میں ذکر نہیں کیا گیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سارے انبیاء سے زیادہ ہیں۔ بہت معتبر قسم کے اور بہت اہم قسم کے جو معجزات ہیں ان کی مقدار بھی 300 سے زیادہ ہے۔ ہمارے قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ 300 معجزات تو لوگوں نے لکھے ہیں، میرے نزدیک رسول پاک علیہ السلام کے معجزات 1,24,000 ہیں، اس لیے کہ صحابہ کی تعداد 1,24,000 ہے۔ ہر صحابی رسول پاک علیہ السلام کا معجزہ ہے۔ معجزہ ہی تو ہے کہ ایک نگاہ کی وجہ سے جو رسول پاک علیہ السلام کے چہرہ انور پر پڑ گئی، اس ایک نگاہ کی برکت سے یہ صحابی قیامت تک جو لوگ آئیں گے جن کی نمازیں ارب کے حساب سے ہوں گی، اس کی ایک نماز ان سب سے زیادہ بڑی ہوگی۔ کروڑوں لوگ حج کریں گے قیامت تک، سب کا حج ایک طرف، ایک صحابی کا حج ایک طرف۔ اس امت کے اندر لاکھوں اولیاء کاملین پیدا ہوں گے، ان سب کی ولایتیں ایک طرف، ایک صحابی کا درجہ ایک طرف۔ قاری طیب صاحب فرمایا کرتے تھے کہ میرے نزدیک رسول پاک علیہ السلام کے معجزات ہر صحابی ہیں، لیکن اگر قرآن کا انداز دیکھتے ہیں، قرآن نے جو سیرت بیان کی ہے، قرآن پاک کے اندر معجزات کو بھی نہیں بیان کیا۔ قرآن پاک کے اندر آپ کی تاریخ ولادت کو بھی نہیں بیان کیا۔ جس دن آپ دنیا میں تشریف لائے دنیا کا نظام کیسے بدل گیا، قرآن نے نہیں بیان کیا۔ قرآن پاک کا انداز جو بہترین انداز ہے سیرت کے بیان کرنے کا، وہ کیا ہے؟ کبھی غور فرمائیں اس چیز پر۔ قرآن پاک کا سیرت انداز کرنے کا بیان ہے، یا ایھا المدثر قم فانذر، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ رسول پاک علیہ السلام وحی نازل ہوتی ہے، ایک کمبل اوڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں، سردی محسوس فرماتے ہیں۔ حضرت عائشہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں پہنچ کر فرماتے ہیں، زملونی زملونی، میرے اوپر کپڑا ڈال دو۔ اللہ فرماتے ہیں چھوڑیے اس کپڑے کو، کمبل کو اتار دیجئے۔ اے کمبل اوڑھنے والے اٹھیے، قم اللیل الا قلیلا، آپ کی رات تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزرنی چاہیے اور آپ کا دن لوگوں پر محنت کرتے ہوئے گزرنا چاہیے۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے قرآن کا انداز، جس انداز سے اللہ پاک اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان فرماتے ہیں، اس انداز کو دیکھیں، وہ سب سے بہتر انداز ہے سیرت نبی علیہ السلام کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
عام طور پر زندگی کے معمولات کیا تھے؟ عام طور پر آپ نے سفر بھی کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے اندر رد و بدل بھی ہوا کرتا تھا، لیکن عام طور پر رسول پاک علیہ السلام کی زندگی اگر شروع فرماتے ہیں تہجد، بہت سارے صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو ذکر فرماتے ہیں کہ کیسی تہجد تھی۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا رسول پاک علیہ السلام کی تہجد کو دیکھنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں، آپ نے نیت باندھی ہے، پھر آپ نے سورہ بقرہ کو شروع کیا ہے۔ سورہ بقرہ کے ختم پر آپ نے رکوع فرمایا، وَكَانَ رُكُوعُهُ نَحْوًا مِّن قِيَامِ، آپ کا رکوع اتنا ہی لمبا تھا جتنا لمبا آپ کا قیام تھا۔ پھر رسول پاک علیہ السلام نے رکوع سے سر مبارک کو اٹھایا، فَكَانَ قِيَامُهُ نَحْوًا مِّن رُّكُوعِ، پھر اتنا لمبا قیام تھا جتنا لمبا آپ کا رکوع تھا۔ پھر آپ نے سجدہ کیا، سجدہ اتنا لمبا تھا جتنا لمبا قیام تھا۔ پھر دو سجدوں کے درمیان میں بیٹھے، وہ بھی اتنا لمبا تھا جتنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لمبا قیام کیا۔ پھر دوسرا سجدہ کیا، دوسرا سجدہ بھی اتنا لمبا تھا جیسے آپ نے قیام کیا تھا۔ اس طریقے سے رسول پاک علیہ السلام کی تہجد کی صرف 4 رکعتیں میں نے دیکھی ہیں، جن 4 رکعتوں کے اندر آپ نے سورہ بقرہ بھی پڑھی، سورہ آل عمران بھی پڑھی، سورہ نساء بھی پڑھی، سورہ مائدہ بھی پڑھی اور سورہ انعام بھی پڑھی۔ 7.5 سپارے 4 رکعتوں کے اندر پڑھے۔ اور ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تہجد کو دیکھا، رسول پاک علیہ السلام کھڑے ہوئے اور ایک آیت شریفہ پڑھتے ہوئے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اے اللہ اگر آپ ارادہ فرما لے لوگوں کو جہنم میں پھینکنے کا، تیرے ہی بندے ہیں، آپ ان کو بخش دیں تو اے اللہ تجھے کیا کمی ہے، تیرے خزانے کون سے کم ہیں، آپ بہت غالب اور حکمت والے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت شریفہ کو پڑھتے رہے حتیٰ اصبح، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کی یہ مبارک سیرت ہے کہ رات کیسے گزاری ہے۔ یا ایھا المزمل قم اللیل، یہ ہے سیرت، یہ ہے اللہ کے نبی اللہ پاک اپنے نبی کی سیرت کو بیان فرماتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد عام طور پر رسول پاک علیہ السلام کا معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر و عبادت میں مشغول رہا کرتے، کبھی کبھی وعظ بھی فرمایا کرتے، کبھی صحابہ کو اکٹھا کر کے ان سے خواب بھی سنا کرتے، کبھی اپنا خواب بھی بیان فرمایا کرتے، پھر اس کی تعبیر بھی فرمایا کرتے، اس لیے کہ نبی کا خواب بھی وہی ہوا کرتا ہے۔ اشراق تک رسول پاک علیہ السلام اس طریقے سے صحابہ کے ساتھ واعظ و نصیحت کے اندر اپنے وقت کو گزارتے یا ذکر و عبادت کے اندر مشغول رہا کرتے۔ اشراق کی نماز پڑھنے کے بعد پھر رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ مدینہ منورہ کے فقراء مساکین کی خبرگیری فرماتے، لوگوں کے گھروں میں تشریف لے جاتے، لوگ ضرورت مندوں کی ضرورتوں کو پورا فرماتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی تیمارداری کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ اشراق کی نماز سے لے کر چاشت تک کا جو وقت ہے، اس میں لوگوں کی ضرورتوں کو پورا فرمانا یہ آپ کی عادت شریفہ تھی۔ پھر رسول پاک علیہ السلام چاشت کی نماز ادا فرماتے، اس کے بعد ازواج مطہرات کے ہاں تھوڑے تھوڑے وقت کے لیے تشریف لے جاتے، اس لیے کہ دیکھنے میں تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حجرے تھے، لیکن ہر حجرہ عورتوں کا مدرسہ تھا۔ مختلف عورتیں ازواج مطہرات کے پاس آیا کرتیں، اپنی ضرورتیں بتایا کرتیں، اپنے مسائل پیش کیا کرتیں، بہت سارے مسائل پوچھا کرتیں، بہت ساری چیزیں ان کے سامنے بتایا کرتیں۔ پھر رسول پاک علیہ السلام ایک ایک
ایک ایک کی ضرورت کو پورا فرماتے، ایک ایک کے مسئلے کو حل فرماتے، ایک ایک کے سوال کا جواب دیتے۔ ازواج مطہرات کے ہاں تشریف لے جانا یہ ان خواتین کی ان ضرورتوں کے لیے ہوا کرتا تھا۔ چاشت سے لے کر زوال تک کا وقت رسول پاک علیہ السلام کی عادت شریفہ عام طور پر اس طریقے سے اپنے وقت کو گزارنے کی تھی۔ زوال کے بعد تھوڑا سا قیلولہ فرماتے، تھوڑا سا، اور اس کے بعد ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتے، اور مسجد کے اندر ظہر کی نماز کے بعد پھر وہی معمول ہوتا کہ حلقے لگ جاتے اور رسول پاک علیہ السلام دین سکھاتے۔ مختلف حلقے ہوتے اور مختلف حلقوں کے اندر کسی حلقے کے اندر آخرت کا ذکر ہے، اور کسی حلقے کے اندر وراثت کے مسائل ہیں، اور کسی حلقے کے اندر مختلف قسم کے مسائل کے اندر صحابہ مشغول ہیں، اور رسول پاک علیہ السلام ان حلقوں کے اندر تشریف لے جاتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کو عصر تک ان چیزوں کے اندر مشغول رہتے۔ عصر کے بعد پھر رسول پاک علیہ السلام کی عادت مبارکہ ذکر و اذکار کے اندر مشغول رہنے کی تھی، اور اس کے بعد جب مغرب سے تھوڑا سا وقت کم ہوتا پھر ازواج مطہرات کی خبر گیری کے لیے تھوڑا تھوڑا وقت تمام ازواج مطہرات کے پاس تشریف لے جاتے۔ مغرب کی نماز کے بعد اوابین ادا فرماتے، نفلوں کے اندر مشغول رہتے، اور اس کے بعد جو آنے والے مسافر تھے ایک ایک مسافر کی بنفس نفیس خبر گیری فرماتے۔ یہ نہیں کہ کسی صحابی کو کہہ دیا اس کو بھی پوچھ لینا، اس کو، ایسا نہیں، ایک ایک آنے والے کا حال پوچھنا، اس کے علاقے کا حال پوچھنا، اس کی ضرورت کو پورا فرمانا۔ رسول پاک علیہ السلام اس طریقے سے مشغول رہتے، اور عشاء کی نماز کے بعد سب سے اخیر میں مسجد سے گھر تشریف لے جاتے۔ تو رسول پاک علیہ السلام کی جو سیرت سب نے بیان کی، بہترین طریقہ اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے معجزات کا بیان قرآن کے اندر نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کا بیان قرآن کے اندر نہیں ہے۔ رسول پاک علیہ السلام جس تاریخ میں دنیا میں تشریف لائے وہ تاریخ بیان نہیں کی گئی ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے کسریٰ کا کہ کنگرے گر گئے، آتش کدہ بجھ گیا، یہ چیزیں قرآن کے اندر ذکر نہیں کی گئیں۔ قرآن کے اندر مقاصد نبوت کو ذکر کیا، آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے، یہ مقصد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو کیا سکھایا، یہ مقصد ہے، یہ سیرت ہے، یہ قرآن پاک کے اندر سب سے بہترین انداز سے اللہ پاک نے ذکر فرمایا۔ کتنی آیات ہیں، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، کبھی اللہ توفیق دے تو ان کو پڑھیں، پتہ چلے کہ اللہ پاک اپنے نبی سے کیا چاہتے ہیں اور نبی نے کس طریقے سے اس پر عمل کر کے دکھایا ہے۔ کتنی آیتیں ہیں یا ایھا الرسول اور یا ایھا النبی کے انداز سے، کیا نبی آپ ایسا کیجئے، اور پھر کس طریقے سے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کر کے دکھایا۔ یا ایھا الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر۔ رسول پاک علیہ السلام کی جو بہترین سیرت اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، رسول پاک علیہ السلام کے اندر بڑی بے چینی تھی کہ کوئی بندہ جہنم میں نہ جلا جائے، سب جنت میں جانے والے بن جائیں، جنت میں جانے والا ابو جہل بھی بن جائے، ابو لہب بھی جنتی بن جائے، اور سارے کے سارے جنت میں جانے والے بن جائیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں اس قدر کڑن ہوتی، اس قدر بے چینی ہوتی، راتوں کو رسول پاک علیہ السلام اس قدر بے چین ہوتے اور اللہ کے سامنے اس قدر آہوزاری کرتے کہ ایک نہیں، قرآن کے اندر 100 سے زیادہ آیات شریفہ ایسی ہیں کہ اللہ پاک کو تسلی دینا پڑی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا بھی ہم آپ سے نہیں چاہتے۔ لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنے آپ کو ختم ہی کر دیں گے، اپنے آپ کو ہلاک ہی کر دیں گے آپ اگر یہ ایمان نہیں لاتے؟ ان کی مرضی ہے، آپ کے ذمہ تھوڑی ہے ان کو ہدایت دینا۔ کہیں فرمایا اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ، آپ جس کو چاہیں اس کو ہدایت دے دیں، ایسا نہیں ہے اس لیے ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے، آپ کو تو اس لیے بھیجا کہ آپ محنت فرمائیں، محنت آپ فرما چکے ہیں، آپ بہترین طریقے سے سمجھا چکے ہیں، بہترین طریقے سے آپ نے دعوت اور تبلیغ کے اندر اپنے وقت کو لگا دیا ہے، اس سے زیادہ ہم آپ سے مطالبہ نہیں کرتے۔ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ۔
الجحیم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا، آپ نے خوشخبریاں بھی سنا دی، آپ نے ڈرا بھی دیا۔ وَلَا تُسْأَلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ، ہم نہیں پوچھیں گے آپ سے کہ یہ جہنم میں کیوں چلے گے، آپ نے تو بتا دیا ہے، نہیں مانتے یہ ان کی مرضی ہے، آپ کے ذمہ نہیں تھا کہ آپ ایک ایک کو اٹھا کر جنت میں لے جائیں، لیکن رسول پاک علیہ السلام کی قلب مبارک کے اندر اس قدر کڑن تھی کہ کوئی بندہ جہنمی نہ بن جائے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبردستی ہدایت دینی ہوتی تو ہم خود ہی دے دیتے، ہم نہیں دینا چاہتے زبردستی ہدایت۔ اگر اللہ فرماتے میں چاہتا، اگر میں چاہتا تو انسانوں کو انسان نہیں فرشتے بنا کر بھیج دیتا۔ فرشتے نافرمانی نہیں کر سکتے، کفر نہیں کر سکتے، شرک نہیں کر سکتے، وہ دنیا کے پیچھے نہیں لگ سکتے۔ اللہ پاک نے ان کو تمام گناہوں سے معصوم پیدا کیا، اگر میں چاہتا تو انسانوں کو بھی ایسا بنا دیتا۔ یہ ہماری مشیت نہیں، یہ ہماری چاہت نہیں ہے، ہماری چاہت یہ ہے کہ ہم نے ہدایت کا راستہ بھی کھول کر بتا دیا، گمراہی کا راستہ بھی کھول کر بتا دیا، جنت میں جانے والا راستہ بھی بتا دیا، جہنم کے گڑھے تک پہنچنے والا بھی راستہ بتا دیا۔ پھر ہم نے کسی کو پکڑا نہیں، ہر ایک کو آزاد چھوڑ دیا، جس کا دل چاہے من شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها، جس کا دل چاہے ایمان لے آئے، جس کا دل چاہے جائے جہنم میں۔ ہم نے بتا دیا ہے، ہم آپ سے نہیں کہتے، آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ زبردستی ایک ایک کو جنت میں پہنچا دیں۔ رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں اس قدر بے چینی ہوتی، اتنی خیر خواہی کا جذبہ تھا، اس قدر غلبہ تھا خیر خواہی کا کہ کوئی بندہ بھی مارنے والے، جھٹلانے والے، ستانے والے یہ بھی جنت میں پہنچ جائیں، رسول پاک علیہ السلام رات دن ان کے لیے بے چین رہا کرتے۔ جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے، یا رسول اللہ احرقتنا نبال ثقیف فادع اللہ علیہم، یا رسول اللہ یہ قبیلہ ثقیف والے، یہ طائف کے رہنے والے، یہ اتنے سنگ دل لوگ ہیں، اتنے سخت لوگ ہیں کہ ان کے تیروں نے، ان کی تلواروں نے ہمیں بہت نقصان پہنچا دیا ہے۔ اب جتنا برداشت کر سکتے تھے ہم کر چکے، جتنا سمجھا سکتے تھے ہم سمجھا چکے، جتنی محنت کر سکتے تھے ہم کر چکے۔ اب تو مکے کے رہنے والے جنہوں نے قسمیں کھا لی تھیں وہ بھی اسلام کے اندر داخل ہو گئے ہیں، قبیلہ ثقیف یہ ابھی بھی تیار نہیں ہے۔ فادع اللہ علیہم، اے اللہ کے نبی ہاتھ اٹھائیے، بد دعا فرما دیں ان کے لیے۔ کس نے کہا؟ حضرت جریر ابن عبداللہ نے کہا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ بہت بڑے صحابی ہیں، یہ وہ صحابی ہیں کہ جب اسلام میں داخل ہونے کے لیے تشریف لائے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے اپنی چادر دی تھی کہ ان کے لیے بچھا دی جائے۔ یہ وہ صحابی ہیں، کس قدر یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے بیعت کی تھی رسول پاک علیہ السلام کے ہاتھ پر کہ میں خیر خواہ رہوں گا، لیکن ہر چیز کی ایک حد ہوتی ہے۔ حضرت جریر ابن عبداللہ نے آ کر کہا کہ یا رسول اللہ خیر خواہی کی بھی ایک حد ہوتی ہے، سمجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک حد ہوتی ہے۔ ہم نے سارے طریقے اختیار کر لیے ہیں، ہر طریقے سے سمجھا دیا، ہر طریقے سے سہ لیا، ہر طریقے سے برداشت کر لیا، یہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ فادع اللہ علیہم، ہاتھ اٹھائیے، بد دعا فرما دیجئے ان کے لیے۔ رسول پاک علیہ السلام نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا اللہم اہد ثقیفہ، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے، اللہ ثقیف کو ہدایت دے دے۔ اتنا کچھ سہنے کے بعد فرمایا، اتنی تکلیفوں کے بعد فرمایا۔ یہ رسول پاک علیہ السلام کی سیرت ہے جو اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے۔ یا ایہا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول یہ لوگوں کا کفر کی طرف دوڑنا بھاگنا، اس سے آپ پریشان نہ ہوا کریں۔
یہ آپ نے تو اپنی محنت کر دی ہے، یہ نہیں مانتے، نہ ماننے دیں ان کو، ہم جانیں یہ جانیں ہم نے ان کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ اللہ پاک کو 100 سے زیادہ مرتبہ قرآن پاک کے اندر تسلی دینا پڑی۔ یہ تھی رسول پاک علیہ السلام کے قلب مبارک میں خیر خواہی۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو تمام منافقین کا سردار، انتقال ہوا، بیٹا آیا، یا رسول اللہ میرا باپ گناہ گار تھا، مجھے پتہ ہے، آپ اپنا کرتا مبارک دے دیجئے، میں اپنے باپ کو آپ کے مبارک کرتے میں کفن پہنانا چاہتا ہوں۔ آپ نے کرتا اتار کر دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ یا رسول اللہ جانتے نہیں ہیں کون ہے جس نے ہمیشہ ستایا ہے، صرف آپ کو نہیں، آپ کے سارے صحابہ کو۔ پھر بیٹا آیا، یا رسول اللہ نماز جنازہ بھی پڑھا دیجیے۔ آپ نے فرمایا نماز جنازہ بھی پڑھا دوں گا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا نہ پڑھائیے، آپ نے پڑھا دی۔ اللہ پاک نے آیت شریفہ نازل فرمائی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم۔ آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں، اگر آپ نے 70 دفعہ بھی استغفار کیا پھر بھی میں نے نہیں بخشنا اس کو۔ کیا جواب تھا رحمت للعالمین کا؟ فرمایا کہ اللہ نے کہا کہ 70 دفعہ استغفار کرو گے تو نہیں بخشوں گا، میں 70 سے زیادہ کر دیتا ہوں، شاید اللہ بخش دے۔ یہ ہے سیرت، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا الرسول لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا المزمل، یہ ہے سیرت۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر۔ کبھی اللہ توفیق دے ان الفاظ پر غور کریں۔ یہ ہے سیرت رسول پاک علیہ السلام کی بہترین سیرت، اللہ خود بیان فرماتے ہیں۔ ابھی جو خطبے کے اندر آیت شریفہ پڑھی، یا ایھا النبی قل لازواجک ان کنتن تردن الحیاۃ الدنیا وزینتہا۔ غزوہ خیبر کے بعد جب خیبر فتح ہو گیا، اللہ پاک نے فتوحات شروع فرما دی۔ مسلمانوں نے بڑی تنگی، بڑی تکلیفیں برداشت کی، لیکن فتوحات کا زمانہ شروع ہوا فتح خیبر کے بعد۔ اللہ پاک نے مال کے ڈھیر لگانے شروع کر دیے۔ غریب سے غریب جو صحابی تھے ان کے گھروں کے اندر بھی مال آنا شروع ہوا۔ ازواج مطہرات رسول پاک علیہ السلام کی بیویاں جو امت کی مائیں ہیں، انہوں نے سب نے اکٹھے ہو کر ایک چھوٹی سی درخواست پیش کی۔ درخواست یہ تھی کہ اب تو اللہ نے فتوحات شروع فرما دیں، اللہ نے غریب سے غریب گھر کے اندر بھی مال پہنچا دیا، ہمارا نفقہ، ہمارا خرچہ مقرر کر دیا جائے۔ ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہمیں ملنا ہے کہ نہیں ملنا۔ روزہ رکھا ہے، شام کو افطاری کے لیے کچھ ہوگا کہ نہیں ہوگا، صبح بغیر کھانے پینے کا روزہ رکھا ہے، کچھ ملے گا کہ نہیں ملے گا، ابھی ہمیں کچھ نہیں پتہ۔ ہمارا خرچہ مقرر کر دیا جائے، کم سے کم ہمیں تسلی تو ہو بھی اتنا ہے، اس کے اندر ہم نے گزارا کرنا ہے، صرف اتنی سی درخواست۔ ازواج مطہرات ہیں کون؟ ازواج مطہرات کسی غریب خاندان کی عورتیں نہیں ہیں۔ حضرت صفیہ بنو نذیر قبیلے کے سردار کی بیٹی ہیں۔ حضرت جویریہ حارث ابن ابی زرار جو رئیس العرب مشہور تھے ان کی بیٹی ہیں۔ حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی ہیں جو بنو امیہ کے پورے کے سردار تھے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے والد زاد الراکب کے لقب سے مشہور تھے کہ جو مسافر آ جائے جس کے پاس کچھ نہ ہو اس کو دے کر رخصت کرنے والے حضرت ام سلمہ کے والد۔ ایسے خاندان کی خواتین ہیں، بڑے بڑے خاندانوں کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق اکبر کی بیٹی ہیں، حضرت حفصہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ اتنی سی درخواست کہ ہمیں مقرر، یہ نہیں کہ ہمیں بہت مال چاہیے، یہ نہیں کہا، صرف ہمارا خرچہ مقرر کر دیا جائے، اتنی سی درخواست۔ اللہ کے نبی کی سیرت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا النبی
قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا۔ آپ اپنی ازواج، اپنی بیویوں سے فرما دیجئے دنیا چاہیے، آؤ میں تم سب کو طلاق دیتا ہوں، میرے ساتھ نہیں رہ سکتی پھر۔ یہ نبی کا گھرانہ ہے، یہ نبی ہیں، نبی تو دینے کے لیے آئے ہیں۔ نبی انما انا قاسم، میں تو تقسیم کرنے والا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقسیم کیا ہے اللہ کے خزانوں کو۔ اتنی سی بات بھی، اتنی سی چھوٹی سی درخواست بھی قبول نہیں کی گئی۔ رسول پاک علیہ السلام کی یہ سیرت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو کھلایا، خود بھوکے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو دیا ہے، اپنے لیے کچھ نہیں رکھا۔ رسول پاک علیہ السلام کی مبارک زندگی کیا ہے؟ صحابہ فرماتے ہیں، ازواج مطہرات فرماتی ہیں، رأینا الہلال ثم الہلال ثم الہلال وما اوقد فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک چاند دیکھا، اگلا مہینہ آیا دوسرا چاند دیکھا، اگلا مہینہ آیا تیسرا چاند دیکھا، کسی بھی اللہ کے نبی کے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا۔ ڈھیروں کے ڈھیر آئے، سب کا سب تقسیم کیا ہے۔ یہ ہے اللہ کے نبی کی سیرت۔ ہم بڑے شوقین ہیں آج سیرت منانے کے، اس لیے کہ ہم نے کوئی کرنا کرانا تھوڑی ہے۔ نہ ہماری رات بدلنی ہے، نہ ہمارا دن بدلنا ہے، نہ ہماری سوچ بدلنی ہے، نہ لباس بدلنا ہے، نہ شکل بدلنی ہے، نہ صورت بدلنی ہے، نہ حرام کھانا بدلنا ہے، نہ حرام دیکھنا بدلنا ہے، نہ کاروبار بدلنا ہے، کچھ بھی نہیں ہم نے بدلنا۔ جیسے سیرت منانا اس کو سیرت اپنانے کے لیے ہے، سیرت اختیار کرنے کے لیے ہے، سیرت اپنے اندر داخل کرنے کے لیے ہے۔ سیرت نبی جیسے نبی نے محنت کر کے اپنی امت کو بنایا، اس سطح پر پہنچنے کے لیے ہے۔ سیرت تو اللہ نے اس لیے، قرآن کا انداز دیکھیں، قرآن پاک نے تو معجزات تک کو بیان نہیں کیا کہ اللہ کے نبی کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہوا، وہ بھی نہیں بیان کیے، اس لیے کہ معجزات بھی دلائل نبوت ہیں، مقصد نبوت نہیں ہیں۔ مقصد نبوت قرآن کے اندر بیان ہے۔ اللہ کے نبی دنیا میں آئے کس لیے تھے؟ اللہ کے نبی چاہتے کیا تھے؟ اللہ کے نبی نے کر کے کیا دکھایا تھا؟ اللہ کے نبی نے کیسی جماعت تیار کی تھی؟ یہ وہ لوگ تھے جو دنیا کے سب سے زیادہ قسم پرس لوگ تھے، سب سے زیادہ گئے گزرے لوگ تھے، سب سے زیادہ بگاڑ والے لوگ تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت سے یہ کہاں پہنچے ہیں؟ جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا صحابہ کو۔ یہ ہے سیرت۔ اس سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، سیرت کو اپنانا چاہیے۔ ارادہ کریں اس بات کا، اللہ سے دعائیں بھی مانگیں، توفیق مانگیں کہ اللہ پاک ہمیں سنتوں پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ پاک ہماری سوچ کو بدل دے، اللہ پاک ہمیں مسلمان بن کر جینا نصیب فرما دے۔ پھر یہ ہے سیرت، یہ ہے قرآن پاک کا انداز۔ تو سب سے بہترین انداز سیرت کے بیان کرنے کا وہ ہے جو اللہ نے خود اختیار کیا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔